بس فیصلہ کرنے کی دیر ہے۔ گیون منرو نے 2005 میں ایک دلچسپ تجربہ کیا اور اس نے اس تجربے کے ذریعے پوری دنیا کو سیلف ڈیولپمنٹ کا ایک نیا آئیڈیا دے دیا۔ گیون منرو کی تکنیک پر عمل کر کے اب تک لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں تبدیل کر چکے ہیں۔ کیسے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو گیون منرو کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ گیون انگلینڈ کے علاقے ڈربی شائر میں رہتا تھا۔ بچپن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹیڑھا پن آ گیا تھا، یعنی کہ اس کا کب نکل آیا تھا اور یہ جھک کر چلتا تھا۔ والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے محسوس کیا گیون کا کب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے لوہے کی ایک جیکٹ بنائی اور یہ جیکٹ گیون کو پہنا دی۔ جیکٹ کے پیچھے لوہے کے 2 مضبوط راڈ لگا دیے۔ یہ راڈ چمڑے کی 2 بیلٹس کے ذریعے گیون کے ماتھے اور پیٹ کے ساتھ باندھ دیے۔ جیکٹ 3 سال گیون کے ساتھ بندھی رہی۔ اس جیکٹ نے آہستہ آہستہ گیون کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کر دی، یعنی کہ اس کا کب ختم ہو گیا اور یہ نارمل انسان بن گیا۔ یہ واقعہ آنے والے دنوں میں گیون کی حیران کن ٹیکنیک کی بنیاد بن گیا۔ گیون نے اس جیکٹ سے سیکھا، اگر لوہے کے 2 راڈز انسان کی شیپ تبدیل کر سکتے ہیں، اگر یہ میرا کب نکال سکتے ہیں، تو پھر یہ ٹیکنیک پودوں اور جانوروں کا مزاج بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ اور یہ وہ خیال تھا جس نے آگے چل کر گیون کو اپنی نوعیت کے انوکھے بزنس کا آئیڈیا دیا، اور یہ آئیڈیا گیون ٹیکنیک بن گیا۔ گیون نے اپنے فارم ہاؤس میں اسپیشل فرنیچر کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، فرنیچر بنانا نہیں بلکہ فرنیچر کاشت کرنا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم درختوں پر سیب، کیلا، امرود یا انگور وغیرہ کاشت کرتے ہیں، یا پھر زمین سے تیار مولی، گاجریں اور گوبھی وغیرہ نکالتے ہیں۔ گیون نے 2 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں فرنیچر کی لکڑی اگانا شروع کی۔ پودے جب چند فٹ لمبے ہو گئے تو اس نے کرسی، میز، بینچ اور ٹیبل لیمپس کے سانچے بنائے اور پودوں اور درختوں کی شاخوں کو ان سانچوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پودے سانچوں میں رہ کر پھلنے پھولنے لگے اور یہ سال 1.5 سال میں کرسی، میز اور لیمپ کی شکل اختیار کر گئے۔ گیون ساتھ ساتھ ان کی شاخ تراشی بھی کرتا رہا۔ وہ درختوں کی مختلف شاخیں سانچوں کے ساتھ باندھتا اور کھولتا رہا، یہاں تک کہ تمام پودے فرنیچر کی شکل اختیار کر گئے۔ گیون نے فرنیچر اتارا، دھوپ میں رکھ کر سکھایا، پالش کیا اور بیچ دیا۔ یہ فرنیچر عام فرنیچر کے مقابلے میں بہت مہنگا بکا۔ گیون نے اس کے بعد فل گرون کے نام سے کمپنی بنائی اور درختوں پر فرنیچر اگانا شروع کر دیا۔ یہ منصوبہ 2006 میں شروع ہوا۔ گیون نے 2008 میں 2.5 ایکڑ کے فارم میں 3000 درخت لگائے۔ 2012 میں پہلی مرتبہ کرسیوں، میزوں اور لیمپس کی کاشت شروع کی۔ 2013 میں دوسری کھیت اگائی اور 2014 میں تیار لیمپ درختوں سے اتار لیے گئے۔ گیون کے فارم ہاؤس سے اب تک 250 کرسیاں، 50 میزیں، 10 بینچ اور 100 لیمپس اتارے جا چکے ہیں۔ یہ قدرتی فرنیچر بہت مہنگا بکتا ہے۔ ایک کرسی کی قیمت 12,000 پاؤنڈ یعنی 24 لاکھ روپے پاکستانی اور لیمپ 1200 پاؤنڈ یعنی 2.5 لاکھ پاکستانی روپے میں بکتا ہے۔ گیون کے تجربے نے کس طرح ہزاروں لوگوں کا مائنڈ چینج کیا، میں اب اس طرف آؤں گا، آپ دیکھیے۔ ایک شخص نے لوہے کے چھوٹے چھوٹے سانچوں اور تاروں کے ذریعے پودوں کی فطرت بدل دی۔ اس نے درختوں کو فرنیچر کی فیکٹری بنا دیا اور درختوں نے کرسیاں، میز اور لیمپ اگانا شروع کر دیے، اور یہ شخص فرنیچر کو فروٹ کی طرح درختوں سے کاٹ کر بازار میں فروخت کرنے لگا۔ گیون نے اپنے تجربے سے ثابت کر دیا، سانچے درختوں کی فطرت، درختوں کی شناخت اور درختوں کی شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ تجربہ جب نفسیات دانوں تک پہنچا تو انہوں نے سوچا، اگر چند سانچے درختوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تو کامیاب اور اچھی عادتوں کے سانچے انسان کو کیا نہیں بنا سکتے۔ گیون کا ہدف تو صرف پودے تھا، جبکہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں درختوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ لچک اور ایڈوپٹیبلٹی رکھی ہے۔ انسان اپنا رنگ تک بدل لیتا ہے۔ یہ اپنی شخصیت کے گرد اصولوں کے چند سانچے لگا کر اور اپنے آپ کو عادتوں کے چند تاروں میں باندھ کر اپنے آپ کو کیا کیا نہیں بنا سکتا۔ نفسیات دانوں نے جب اس پر ریسرچ کرنا شروع کی تو وہ اس کے نتائج جان کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ہنگری کے ایک میاں بیوی پر تجربہ کیا اور یہ تجربہ 100% کامیاب رہا۔ لیزلو پولگر ہنگری کا درمیانی درجے کا نفسیات دان ہے۔ انہوں نے ایک نرس کلارا کے ساتھ شادی کی اور دونوں نے فیصلہ کیا، ہمارے بچے شطرنج کے عالمی کھلاڑی بنیں گے۔ میاں بیوی نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے پورے گھر کو شطرنج گھر بنا دیا۔ دیواروں، فرش، بیڈ شیٹس، کرسیوں اور میزوں پر صرف ایک ہی پیٹرن تھا اور وہ تھا شطرنج۔ یہ لوگ جس طرف دیکھتے تھے ان کو صرف اور صرف شطرنج نظر آتی تھی۔ کموڈ اور برتن تک شطرنج کے پیٹرن سے بنے تھے۔ کلارا اور لیزلو کے گھر 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تینوں نے شطرنج میں آنکھ کھولی اور پھر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔
پہلی بیٹی سوزین شطرنج کی ورلڈ چیمپئن بن گئی، اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ دوسری بیٹی صوفیہ، جس نے 14 سال کی عمر میں روم میں ہونے والے ٹورنامنٹ کو جیت کر پوری دنیا کو پریشان کر دیا۔ اور تیسری بیٹی جیوڈت نے 15 سال کی عمر میں شطرنج میں دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل گرینڈ ماسٹرز حاصل کر لیا۔ یہ دنیا کے ٹاپ 100 کھلاڑیوں میں شامل ہونے والے دنیا کی کم عمر ترین کھلاڑی تھی۔ یہ 26 سال شطرنج میں دنیا میں نمبر 1 رہی۔ کلارا اور لیزلو نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے گیون کی طرح اپنے گھر میں شطرنج کے سانچے لگا دیے تھے اور ان کے بچے فرنیچر کی طرح شطرنج کے چیمپئن بنتے چلے گئے۔ نفسیات دانوں نے اس ٹیکنیک کو لیزلو کلارا فارمولے کا نام دے دیا۔ گیون منرو اور لیزلو کلارا فارمولے نے آنے والے دنوں میں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کی عادتیں اور ٹیکنیکس جمع کی گئیں۔ پتہ چلا کامیاب لوگوں کی 5 عادتیں کامیاب بناتی ہیں۔ یہ عادتیں یہ ہیں: وقت کی پابندی، سیکھنے کی خواہش، ٹیم میکنگ، رسک لینے کی عادت اور کامیاب لوگوں کی صحبت ہے۔ ناکام لوگ بھی 5 بری عادتوں کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ناکام مایوسی اور منفی ذہنیت کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، اخراجات کم کرتے جاتے ہیں، آمدنی نہیں بڑھاتے۔ یہ رسک نہیں لیتے، یہ ٹیم نہیں بنا پاتے۔ ٹیم بنانے کے لیے دوسروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیونکہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے، لہٰذا یہ پوری زندگی ٹیم نہیں بنا پاتے۔ یہ نئی چیزوں، نالج اور نئی ٹیکنیکس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں گاڑی صرف کرولا 84 ہی اچھی ہوتی ہے۔ یہ نئی گاڑی تک ٹرائی نہیں کرتے اور یہ وقت کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے 5 منٹ 1 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ پورا دن ہوتا ہے۔ نفسیات دانوں نے 5 عادتوں کے 2 پیکج بنائے اور تجربہ شروع کر دیا۔ 100 ناکام لوگ لیے اور 100 کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں کی عادتوں کے سانچوں میں باندھ دیا گیا اور ناکام لوگوں پر کامیاب لوگوں کی عادتوں کے سانچے لگا دیے گئے۔ یہ تجربہ 2 سال تک چلتا رہا۔ نتائج حیران کن تھے۔ 82% ناکام لوگ کامیاب لوگوں کی عادتوں سے کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ 61% کامیاب لوگ ناکام عادتیں اپنا کر فٹ پاتھ پر آ گئے۔ یہ نتائج 100% کیوں نہیں تھے؟ یہ سوال نفسیات دانوں کے لیے پریشان کن تھا۔ مزید ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کامیاب عادتوں کے باوجود ناکام رہنے والے 18% لوگوں نے اپنی ناکام عادتیں نہیں چھوڑی تھیں، جبکہ 39% کامیاب لوگ ناکام عادتوں میں بندنے کے باوجود کامیاب عادتیں چلاتے رہے۔ چنانچہ یہ ناکام لوگوں اور ناکام عادتوں کے باوجود کامیاب رہے، یعنی یہ مکمل تباہ نہیں ہوئے۔ تجربہ کامیاب تھا۔ یہ تجربہ اس وقت جدید ملکوں کے ہزاروں سیلف ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹس میں ہو رہا ہے اور اس کے نتائج روز حیران کن ثابت ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر طوطا انسانوں کے ساتھ رہ کر بولنا، کتا دوڑنا، بیٹھنا اور شکار پکڑ کر لانا اور گدھا چھڑی کے اشارے سے دائیں بائیں مڑنا سیکھ سکتا ہے، تو ہم انسان کامیاب عادتوں کے سانچے لگا کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ کیا ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں؟ کیا ہم کائنات کی تمام مخلوقات سے بہتر نہیں ہیں؟ ہم ہیں، بس ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے جس دن فیصلہ کر لیا ہم اس دن بدل جائیں گے۔ انسان اگر مریخ تک جا سکتا ہے تو کیا یہ ناکامی کے کمرے سے نکل کر کامیابی کے حال میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، صرف اور صرف فیصلہ کرنے، اٹھنے اور چلنے کی دیر ہے اور ہم سب بدل جائیں گے۔